بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، عنایات اور مغفرتوں سے بھرا ہوا ماہ مقدس رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ہم نے اب عید الفطر منانی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک آن ہم پہ رحمتوں کا نزول فرما رہی تھی، برکتیں ہمیں میسر آ رہی تھی، مغفرتوں کے خزانے ہم لوٹ رہے تھے۔ ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہمیں اجر و ثواب سے بھرا ہوا مل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی نیکی کرتے تھے 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہمیں اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب عطا فرما رہا تھا۔ یہ ماہ مقدس جس میں جنت کے دروازے کھلے تھے اور جہنم کے دروازے بند تھے، شیاطین جکڑے ہوئے تھے، روزانہ افطاری کے وقت لاکھوں گناہگاروں کو مغفرتوں اور بخششوں کے سرٹیفکیٹ عطا کیے جاتے تھے، ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم سے اب اس بار اس سال تو چلا گیا، آئندہ زندگی رہی تو ہم اس کی برکتیں پھر سمیٹیں گے۔ اب عید کا دن ہم پہ سایہ فکر ہو رہا ہے۔ عید الفطر یہ انعام خداوندی حاصل کرنے کا دن ہے۔ میں تو اس کو سادے الفاظ میں یوں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سے عیدی لینے کا دن ہے۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت میسر آئے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو چرچا چونکہ گھروں میں رہ کے نہیں کیا جاتا، اس لیے نماز عید کا حکم ہے کہ کھلی جگہ پر میدان میں پورا شہر جمع ہو کر نماز عید کی ادائیگی کرے۔ نماز عید مسلمانوں کا قابل فخر اجتماع ہوتا ہے اور رب العزت بھی ان مومنین پر فخر فرماتا ہے جب وہ اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے لباس پہن کے، خوشبو لگا کے اور اللہ کی کبریائی اور تسبیح کرتے ہوئے نماز عید کی ادائیگی کے لیے میدانوں میں نکلتے ہیں، عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، تو اللہ رب العزت ملائکہ مقربین میں ان پہ فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں بتاؤ، جو بندہ مزدوری بھی پوری کرے، حکم کی تعمیل کرے، تو پھر اس مزدور کو مزدوری ملنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ملائکہ مقربین عرض کرتے ہیں مولا اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ 1 مہینے کی مشقت کے بعد، 1 مہینے کے روزوں کے بعد، عبادت، تلاوت اور ذکر و فکر کے بعد آج میرے بندے شکرانہ ادا کرنے کے لیے کھلے میدان میں نکلے ہیں۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ نماز عید جب مومن پڑھتا ہے تو ایک خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ جب چاند رات آتی ہے تو اکثر نوجوان ہولڑ بازی کرتے ہیں۔ چاند رات پہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، چاند رات پہ ہم خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، بازاروں میں نکل کر بے پردگی اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ چاند رات عبادت کی زیادہ رات ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب مومن مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی آمد کے دن اس کے دل کو مردہ نہیں رکھے گا۔ لہذا ہم نے چاند رات کو بھی ہلڑ بازی نہیں کرنی، ہم نے بازاروں کو زینت نہیں دینی، ہم نے مصلی بچھا کر، جائے نماز بچھا کر، اپنی پیشانیاں رب کے حضور جھکا کر پروردگار عالم کی عبادت سے خود زینت حاصل کرنی ہے۔ عید کا دن ہمارے اسلاف نے کس انداز سے منایا؟ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید پڑھنے کے لیے اپنے پیارے نواسوں حضرت امام حسن
اور امام حسین ان دونوں شہزادوں کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی پر نور وادی ہے اور گلی کے ایک نکڑ پہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور گرد آلود اس کے بال ہیں اور وہ رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے، اس کو اٹھایا، اس کے آنسو صاف کیے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اور تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے میں روں کیوں نہ، میرے سر پر نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کی ممتا ہے، میں یتیم ہوں، آج میرے بھی ماں باپ ہوتے تو مجھے اچھا لباس میسر آتا، میں بھی نہا دھو کے تیار ہوتا اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے نکلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، امام حسن و حسین کے جوڑے لے کر اس کو پہنائے گئے، اس کو نہلایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عائشہ تیری ماں ہے اور محمد تیرا باپ ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو تیار کر کے نماز عید کی ادائیگی کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ہم بحیثیت مسلمان اپنے رسول کی سنت کو زندہ کریں گے۔ کوئی یتیم، کوئی بے سہارا، کوئی غریب اگر اس طرح آپ کو ملے تو آپ نے اپنے بچوں کی طرح اس پہ بھی شفقت کرنی ہے اور عید کی خوشیوں میں اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم نماز عید کی ادائیگی کے بعد اپنے حجرے میں آتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں اور پھر مصلی بچھا کے سر بسجود ہو کر اللہ کے حضور روتے ہیں، اور احباب جب آپ کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد عید کی مبارک دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو احباب نے دیکھے تو پوچھا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت فاروق اعظم وہ عمر جس کی مرضی پر قرآن کی 22 احکام نازل ہوتے ہیں، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ عمر جس کو خداوند قدوس ڈائریکٹ الہام فرماتا ہے، ایسا جلیل القدر شخص بھی احباب کے سوال کرنے پہ جواب دیتا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں عمر آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو، تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں عید تو وہ منائے جس کی نمازیں اور روزے ماہ رمضان میں قبول ہو گئے، اور جس کی نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوئے وہ عید کس طرح منائے، خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ عمر کو یہ نہیں پتا کہ اس کی نمازیں اور روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً حضرت عمر کی نمازیں، عبادتیں اور روزے تو قبول تھے، مگر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم خوشی میں خدا کو نہ بھولیں، اللہ کی عبادت کو نہ بھولیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن ان کے لیے جن کے ماہ رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں، اور وعید کا دن ان کے لیے جو ماہ رمضان میں خدا کو راضی نہ کر سکے۔ تو نماز عید ہم نے پڑھنی ہے اور عید کا دن اس طرح خوشی سے منانا ہے کہ ہم نے غریب پروری کرنی ہے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، غریب ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے مستحق افراد کو، معاشرے کے افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے 125 روپے فی فرد کے حساب سے، تاکہ غربا بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اور عید اس طرح منانی ہے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، حضرت عمر نے منائی، حضور غوث اعظم نے منائی۔ میرے عزیز معزز ناظرین کرام، آئیے عید منائیں، خوشی کا اظہار کریں، مگر شریعت محمد کے دائر میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔